आज हम लोग बैचलर कोर्स में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये आपका कोर्स 131 है और ये यूनिट है 5, 5वीं इकाई है आपके कोर्स की। और इसमें हम हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा की तहजीब के बारे में। एक दो बातें पहले वाज़ेह कर देना ज़रूरी है। पहली तो ये कि इसको हड़प्पा की तहजीब क्यों कहते हैं, हड़प्पन कल्चर का जो नाम है उसका सबब क्या है। तो उसकी वजह ये है बुनियादी कि सबसे पहले जो दरियाफ्त हुई, जो खुदाई का काम हुआ, जो एक्सकवेशन हुआ, तो हड़प्पा में ही एक पुरानी तहजीब के आसार मिले। उसके कोई 1 साल बाद एक दूसरे मकाम पर, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में पंजाब सूबे में है और ये रावी नदी के पास है। दूसरा जो मकाम मिला, जो दूसरी साइट मिली, वो फिर पाकिस्तान में ही सिंध के सूबे में है और ये सिंध नदी के किनारे है। नदी का तो बहाव थोड़ा बदला है, लेकिन जब ये तहजीब थी तो ये सिंध नदी के पास थी। और इस जगह का नाम था मोहनजोदारो। तो शुरू में 2 ही बड़े मरकज मिले थे, एक हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा चूंकि सबसे कदीम था, इसलिए इसी नाम से इस तहजीब को पहचाना गया, इसकी शनाख्त हुई। वैसे किताबों में इसको वादी सिंध की तहजीब भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, ये उसी एक तहजीब की तारीख है, उसी कल्चर की हिस्ट्री है। आप इसे हड़प्पा के नाम से कहें या इंडस वैली के नाम से कहें। तो पहली बात तो ये हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि इस मकाम से, यानी तारीख के इस मकाम से हम लोग एक नए अहद में दाखिल हो जाते हैं, एक नए फेज में। अभी तक पिछली 4 इकाइयों में आपसे जो गुफ्तगू होती रही, उसमें हम लोगों ने इंसानी तारीख के उस दौर के बारे में बातें की जब इंसान मुहज़्ज़ब जिंदगी नहीं गुजार रहा था, एक सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस इंसान का नहीं था। अब सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस क्या है या मुहज़्ज़ब जिंदगी क्या है, तो जिस वक्त हम आपके साथ पहले क्लास में सोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, माखज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने आपको ये बताया था कि जहां से इंसान ने लिखना सीख लिया, जहां से राइटिंग का काम शुरू हो गया, जहां से रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगे, माजी की जो मालूमात हैं वो तहरीरी तौर पर मिलने लगी, तो वहां से तहजीब का दौर शुरू हो जाता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले के लिए हम लोग कल्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सकाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां से लिखने का सिलसिला शुरू होता है और इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी हुसूलियाबी के बारे में तहरीरी तौर पर कुछ दस्तावेज़ें, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ निशान छोड़ जाता है, वहां से एक मुहज़्ज़ब जिंदगी का आगाज माना जाता है। एक दूसरा भी मेयार है और वो ये है कि जब इंसान शहरों में आकर रहने लगा या इंसान ने शहरों को बसाया। आप जानते ही हैं कि हड़प्पा की तहजीब को हिंदुस्तान की तारीख में फर्स्ट अर्बनाइजेशन का नाम दिया गया है। पहली बार शहरों को बसाया गया, शहरों में लोगों ने रहना शुरू किया, या जिसे हम कहते हैं शहरीकरण, शहरों की तामीर या शहरों को बसाने का काम, इसका आगाज हुआ। अब शहरी तहजीब और एक जो देहाती तहजीब है, जो ग्रामीण या जो रूरल कल्चर है, उसमें भी कुछ फर्क होता है। जहां पर गांव है वहां जो बुनियादी एक्टिविटी है, जो लोगों की जिंदगी को गुजारने का जरिया है, वो ज़राअत
یا ایگریکلچر ہے. شہروں میں یہ کرافٹ اور مینوفیکچر ہو جاتا ہے، یعنی چیزوں کو بنانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو بنانے کے سلسلے میں ایک صنعت سے میرا مطلب آج کی موجودہ انڈسٹری نہیں ہے، بلکہ صنعت و حرفت جو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی کرافٹ. انسان جب چیزوں کو بنانے کے لیے خاص اپنی ایک شیلی، کلا یا اپنا ایک خاص فن دریافت کر لیتا ہے، اس کو وکست کر لیتا ہے، ڈیولپ کر لیتا ہے، تو پھر وہاں سے مینوفیکچر اور کرافٹس کا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ دونوں ہی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو دونوں کام ہیں انسان کے، یہ شہروں میں ہی ممکن ہے. تو دوسری بات یہ ہو گئی، ایک بات تو تہذیب کے سلسلے میں یہ ہوئی کہ آپ کو لکھنے کا علم ہو گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ انسان شہروں میں رہنے لگا. تیسری بات یہ ہوئی کہ ان شہروں میں آبادی زیادہ بڑی ہو گئی، زیادہ گھنی ہو گئی بنسبت دیہاتوں کے. کنسنٹریشن آف پاپولیشن ہوا. اس آبادی کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے، اس کو منظم رکھنے کے لیے کوئی ایک نظام بنا، کوئی ایک سسٹم بنا، جس شکل میں بھی ہو، لیکن شہروں کی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے ایک صورت سامنے آئی. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ ایسے شہروں میں بڑی عمارتیں یا مونومنٹس کی تعمیر ہوئی. اب یہ ساری خصوصیت جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، رسم الخط، صنعت و حرفت، گھنی آبادی، ایک نظام یا منظم زندگی اور بڑی عمارتوں کا یا مونومنٹس کا ہونا، یہ ساری جو خصوصیتیں ہیں جنہیں ہم ایک سویلائزڈ ایگزسٹنس سے جوڑتے ہیں، مہذب زندگی سے جوڑتے ہیں، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے فیچرز جو ہیں، یہ آپ کو ہڑپا کلچر میں ملیں گے. تو اس پر ہم لوگ اور تفصیل سے ابھی بات کریں گے. اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہوگا جس پہ ایک نقشہ بنا ہے. یہ نقشہ ان تمام مقامات کو دکھاتا ہے، ان کی نشاندہی کرتا ہے جہاں کے ہڑپا تہذیب کے آثار پائے گئے. یہ بڑا وسیع علاقہ ہے. آپ نقشے پر اگر غور کریں تو اس میں موجودہ افغانستان اور پاکستان اور بھارت کے علاقے شامل ہیں. افغانستان کا مدھیہ اور دکشنی بھاگ، یا جو اس کا وسطی حصہ ہے اور اس کا جنوبی حصہ ہے. پھر پاکستان کا بھی جنوبی اور وسطی حصہ، اور بھارت یا ہندوستان میں جو مغربی حصہ ہے یا جو شمال مغربی حصہ ہے، پاکستان کا بھی شمال مغربی حصہ ہے. یہ پورا علاقہ اس تہذیب کے آثار سے بھرا ہے. ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 500، اگر ہم لوگ ایگزیکٹ کہیں تو 475 سائٹس ہڑپا کلچر کے ملے ہیں، اور ہندوستان میں تقریباً 1000. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 1500 بستیاں تھیں، 1500 سائٹس تھے، جو مختلف علاقوں میں اور مختلف وقتوں میں قائم ہوئے. ان کی ترقی ہوئی، تبدیلی بھی آئی. اب یہ پوری آبادی اور یہ پورا علاقہ کتنا وسیع تھا، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ تقریباً 12 لاکھ اسکوائر کلومیٹر 12 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا جہاں اس تہذیب کے آثار پھیلے ہوئے تھے یا پھیلے ہوئے ہیں آج بھی. اور اس کی جو آبادی تھی، صحیح طور پر تو کہنا ممکن نہیں ہے، مگر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کی آبادی تقریباً 5 ملین یا 50 لاکھ تھی. اور اس زمانے میں جو قدیم زمانے کی تہذیبیں ہیں، مثلا مصر کی تہذیب ہے، یا میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہے، یا پھر چین کی تہذیب ہے، ان سب کے مقابلے میں اس کا علاقہ سب سے وسیع تھا. اور
तरक्की के मामले में कई ऐसे शोबे हैं जहां इसकी तरक्की दीगर तहजीबों के मुकाबले में ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई थी। तो ये बात हम जहन में रखें कि दुनिया की तारीख में जो इब्तिदाई तहजीबें बनी या जिनको उरूज हासिल हुआ, उनमें हड़प्पा की तहजीब भी शामिल है और इसमें कई ऐसी खुसूसियतें हैं जो दूसरी तहजीबों के मुकाबले में इसको अफजल या बेहतर साबित करती। तो हमने आपको इसके एक्सटेंट के बारे में या क्या वसअत थी उसके बारे में अभी बताया। अब दूसरी बात है वो इसकी क्रोनोलॉजी है या इसकी तकवीम, कब से कब तक इस तहजीब के दौर को हम तय कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिएगा कि 3 अदवार तय किए गए हैं और उसकी तफसील हम आपसे आगे बताएंगे जैसे जैसे हम इसके मुख्तलिफ साइट्स या मरकज़ों की बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो आगाज़ है वो तकरीबन 5500 BCE यानी मौजूदा अहद से 5500 साल कबल है। इसका जो बहुत ही डेवलप्ड फेज कहा जाएगा, जो तरक्की याफ्ता दौर है, वो तकरीबन 2500 BCE से लेकर 1600 BCE तक है और फिर इसका ज़वाल इसके बाद शुरू हो जाता है और रफ्ता रफ्ता 1600 BCE के बाद इसके जो सेंटर्स हैं, जो मराकज़ हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो हमने आपके सामने टाइम फ्रेम रखा है, ये तकवीम जो हमने आपके सामने रखी है, ये बहुत ही टेंटेटिव है, यानी कतई नहीं है, ये इम्कानी है, क्योंकि मुख्तलिफ माहिरीन ने इस सिलसिले में जो अपनी राय जाहिर की है वो बिल्कुल एक नहीं है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और हम लोग जब भी इसकी तकवीम के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमें इसके सिलसिले में एक आम या एक इम्कानी हद को तय करना होता है, एक कतई या एक डेफिनेट टाइम लिमिट हम इसमें तय नहीं कर सकते। इसकी एक वजह और भी है कि ये जो मुख्तलिफ मकामात हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया कि तकरीबन 1500 बस्तियों के आसार मिले हैं, ये सब एक साथ नहीं बनी थी। इनमें कुछ ऐसी हैं जहां इंसानों की जिंदगी हड़प्पा और मोहनजोदारो से भी पहले शुरू हो गई थी और कुछ ऐसी हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के जवाल के बाद बसाई गई। तो एक लंबा अमल है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसलिए हर जगह वक्त का जो मेयार है या वक्त का जो टाइम फ्रेम है, वक्त का जो तयन है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। इसलिए तारीख में फर्क हो सकता है, बल्कि होता ही है। तो 2 बातें हमने अभी तक आपसे कही, एक तो ये कि इसका एक्सटेंट क्या था, वसअत कितनी थी, इसका एरिया क्या था, रकबा क्या था, और दूसरे इसका दौर क्या था, तकवीम को कैसे हम लोग तय कर सकते हैं, किस ज़माने से किस ज़माने तक ये तहजीब रही, इसका उरूज हुआ और फिर इसका ज़वाल हुआ। अब एक दूसरे मौजू की तरफ हम लोग रुख करें, साइट्स के मुताल्लिक, यानी जो कदीम बस्तियां थी, वो बस्तियां जहां इस तहजीब के आसार हमें मिले हैं। आपको भी हमने बताया कि इनकी कुल तादाद कोई 1500 के करीब है। जाहिर है कि इन सबको एक साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं, एक साथ मुताला नहीं कर सकते हैं, और इन सब का एक जैसा सिग्निफिकेंस भी नहीं है, सबकी अहमियत एक बराबर नहीं है। तो चंद जो अहम मराकज़ हैं उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड है उस पर इन अहम बस्तियों के नाम दर्ज हैं। मोहनजोदारो है, हड़प्पा है। हमने पहले ही आपसे कहा कि ये दोनों ऐसे मकाम हैं जो अब पाकिस्तान में हैं
मोहनजोदारो सूबे सिंध में है, हड़प्पा पाकिस्तान के सूबे पंजाब में है। अब इसके बाद जो कुछ और बस्तियां हैं इस लिस्ट में, और जो नाम आपको मिल रहे हैं वो हिंदुस्तान में, भारत में। इनमें पश्चिम तट पे गुजरात में है लोथल, फिर हरियाणा के इलाके में है धौलावीरा, राजस्थान में है कालीबंगन, और फिर हरियाणा के इलाके में राखी गढ़ी। इनकी अलग अलग अहमियत है, इस पर आपसे हम कुछ बात करेंगे, लेकिन एक दो बात और ज़िमनी तौर पर कह दें। जैसे एक और साइट है जिसको चंगू दारो के नाम से हम जानते हैं, चंगू दारो, CHANHUDARO, छोटा सा साइट है, लेकिन ये माना जाता है कि वहां इंसानी जिंदगी के जो आसार मिले हैं वो मोहनजोदारो से भी पुराने हैं। उसी तरह एक और साइट है, ये भी यही पाकिस्तान में है, कोट दीजी। कोट दीजी भी सिंध के इलाके में है, और यहाँ के बारे में खासियत यह है कि यहाँ बीड्स, जिसे हम मनका कहते हैं, बड़ा मोती जो होता है, उसको बनाने का बहुत बड़ा मरकज था। कार्नेलियन से, एक सॉफ्ट स्टोन से, कार्नेलियन से यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, और हम इसलिए कोट दीजी का जिक्र यहाँ पर मुनासिब समझते हैं कि ये जो बीड्स थे और सेंटर में भी बनते थे, और हड़प्पा की तहजीब की ये बड़ी अहम खुसूसियत है। यहाँ के जो क्राफ्ट्स थे, अभी आगे भी बात होगी, यहाँ के क्राफ्ट्स में बीड मेकिंग, इन मोतियों या बड़े मोतियों को, मनकों को बनाने का काम बहुत अहमियत रखता था, और इसका जो सबसे अहम तरीन मरकज था वो कोट दीजी था। ये दो मिसालें हमने इसलिए आपके सामने रखी कि आपको ये अंदाजा हो कि ये सारे नाम जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये अहम है, बल्कि बहुत अहम है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और ऐसे छोटे मरकज रहे हैं जिनकी अपनी खुसूसियतें रही हैं। आप जब अपने लेसन को पढ़ेंगे, यूनिट 5 को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे और भी कई सारे सेंटर्स के बारे में, कई सारी साइट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको उनके बारे में इल्म हासिल होगा जब आप अपने लेसन को पढ़ेंगे। अभी हम आपसे क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे। अब यहां पर आप देखिए, हमने आपसे कहा था कि 5500 से शुरू होता है दौर। यहां देखिएगा आप स्क्रीन पर जो है वो 3500 लिखा है। 3500 BCE से लेकर 2600 BCE, ये इब्तिदाई दौर है, ये अर्ली फेज है। ये क्रोनोलॉजी जो हम आपको अभी यहां पर दे रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वही है जो आपके लेसन में दी गई है, और आप इसी को तस्लीम करके आगे मुताला करेंगे। जो माहिरीन की राय में फर्क है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आप जो इस मौजू को अभी पढ़ रहे हैं, आपको इस तकवीम को मानकर चलना होगा। यह आपकी आसानी के लिए होगी, जो अभी स्क्रीन पर है और जो आपके स्टडी मटेरियल में भी शामिल है। तो इसमें आप देखिएगा कि अर्ली फेज या इब्तिदाई दौर 3500 BC से 2600 BC के दरमियान है। दूसरा दौर, जिसे हम मैच्योर फेज या तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, जो उरूज का दौर भी कहा जा सकता है, वो 2600 से 1800 BCE का जमाना है। अगर कभी आप कोई पुरानी किताब उठाकर देखेंगे तो इसको 2500 BCE से लेकर 1500 BCE के दरमियान रखा गया है। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि फर्क हो सकता है, और ये भी आपसे कहा कि आप अपने मुताले के लिए स्टडी मटेरियल में जो क्रोनोलॉजी है उसी को अपनाएंगे। अब इसके बाद तीसरा जो दौर है, जिसे हम डिक्लाइन या ज़वाल का दौर कहते हैं,
وہ 1800 BCE سے لے کر 1500 BCE یعنی موجودہ دور سے 1800 سال پہلے سے لے کر موجودہ دور سے 1500 سال پہلے تک کا دور، یہ اس کے زوال کا دور ہے، جب یہ تہذیب رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی اور پھر اس کے آثار پوری طور پر ختم ہو گئے۔ ایک لفظ اور ہے جو آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، چالکولیتھک یا حجری کاسائی عہد۔ ہم نے اس کا ذکر آپ کے ساتھ پچھلے سیشن میں کیا تھا کہ انسانی ترقی کے دور کو ہم لوگ پہلے سے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح انسان پیلیولتھک سے میسولتھک اور پھر میسولتھک سے نیولتھک دور تک آیا، جب سارے سامان وہ اپنے اوزار، اپنے ہتھیار، مصرف کی چیزیں سب پتھر کی بناتا تھا۔ اس کے بعد وہ دور آیا جب انسان نے پتھر کے ساتھ دھات یا میٹل کا بھی استعمال شروع کیا، اور سب سے پہلا میٹل جس کا استعمال ہوا انسان کے ذریعے وہ برونز یا کانسا تھا، پہلی دھات تھی۔ تو ایک ایسا ٹرانزیشن کا، ایک ایسے تبدیلی کے مرحلے کا بھی دور آیا جب انسان پتھروں کا سامان بھی استعمال کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کانسے کے سامانوں کا بھی استعمال کرنے لگا تھا۔ تو یہ جو اوور لیپ ہے بٹوین اسٹون اینڈ کاپر، اسی کو ہم لوگ چالکولیتھک ایج کا نام دیتے ہیں، اور اکثر مورخین، اکثر ہسٹورینز ہڑپا کی تہذیب کو اسی چالکولیتھک عہد سے جڑا ہوا مانتے ہیں۔ اب کچھ اور تفصیل کی طرف ہم لوگ آئیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جو مختلف شہر ہیں، سائٹس ہیں، ان کی اپنی اپنی خصوصیتیں ہیں، اور یہ جو خصوصیتیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے ٹاؤن پلاننگ یا شہری منصوبہ بندی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہڑپا تہذیب کے جتنے بھی مراکز تھے، جتنے بھی سائٹس تھے، وہ سب بڑے منصوبہ بند طریقے سے بسائے گئے تھے، اور ان سب میں بڑی مماثلت ہے، بڑی یونیفارمٹی ہے۔ یعنی موہنجو داڑو میں یا ہڑپا میں جو فیچرز آپ کو ملیں گے وہ تقریباً سب کے سب دوسرے سائٹس میں بھی ملیں گے۔ تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی جو بات ہے وہ ایک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہر شہر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جو کچھ اونچائی پر تھا، ریزڈ ماؤنڈ تھا، اور اس کی قلعہ بندی بھی تھی، دیواروں کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اسے اکثر سٹیڈل ایریا یا قلعہ بند علاقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ اونچائی پر تھا۔ اس کے بعد شہر کا نچلا حصہ تھا، لوور ایریا تھا۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جو سٹیڈل کا ایریا تھا وہ جو حکمراں طبقہ تھا، جو رولنگ ایلٹ تھا، اس کے لیے تھا، اور بہت ساری جو پبلک بلڈنگز ہیں ابھی ان کا بھی ذکر آئے گا، وہ اسی جو بالائی حصہ تھا، اپر پارٹ آف دا سٹی تھا، اس میں پائی گئی، اور جو زیریں حصہ ہے، جو لوور پارٹ آف دا سٹی ہے، اس میں پھر عام لوگوں کے رہنے کے جو آثار ہیں، جو تاریخی آثار ہیں، جو ہسٹوریکل یا آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہیں، وہ ملے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شہر بے ترتیب نہیں تھا، شہر کے بسانے کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان شہروں کا جو لے آؤٹ تھا، جو ایک عمومی شکل تھی، وہ کچھ اس طور پر تھی کہ شہر گرڈ کے پیٹرن پر بنا تھا۔ دو بڑی سڑکیں تھیں، شاہراہیں تھیں، ایک مغرب سے مشرق کی طرف، ایک شمال سے جنوب کی طرف۔ تو اس سے جو شہر تھا وہ 4 حصوں میں بٹ جاتا تھا، اور ایسے ہر ایک حصے میں پھر چھوٹی
लेन्स थी या गलियां थी, छोटी सड़कें थी, शाहराहें तो 4 थी, छोटी सड़कें और भी थी, और इन सड़कों से शहर फिर मजीद छोटे छोटे हिस्सों में या मोहल्लों में बढ़ जाता था और इनके अंदर लोगों के मकान हुआ करते थे। सड़कों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन पे रोशनी का इंतजाम था, स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम था। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मंसूबाबंदी कितने आला पैमाने की थी। फिर आप ये भी देखेंगे कि जो मकान बनते थे उनकी एक खासियत ये थी कि उनके दरवाजे कभी भी जो सड़क थी उसकी जानिब नहीं खुलते थे, जो अंदरूनी गलियां थी उनकी जानिब खुलते थे। तो कुछ ट्रैफिक के रेगुलेशन की वजह से, कुछ कंजेशन को या भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इस तरह का एक तरीका अपनाया गया था और ये तरीका जाहिर है कि किसी मंसूबाबंद शहर के लिए ही मुमकिन था। बाज़ जगह आप देखेंगे कि 2 नहीं बल्कि 3 सतहें हैं, 3 लेयर्स हैं। उससे यह कयास किया जाता है कि यहाँ जो एलिट या जो अशराफिया तबका था और जो आम लोग थे उनके बीच एक दरमियाना तबका या शायद एक तरह का मिडिल क्लास भी रहा होगा। तो बातें तो बहुत सी ऐसी हैं जो कयास पर मबनी है, लेकिन जो आसार मिलते हैं उनसे इस तरह के कयास को तक़वियत मिलती है, उसका कंफर्मेशन होता है। अब एक तीसरी बात पर आपकी तवज्जो चाहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जो नालियों का निज़ाम था या जो गंदा पानी था उसको शहर से बाहर निकालने का जो निज़ाम था वो इस तहजीब की सबसे बड़ी खुसूसियत कहा जा सकता है। वो निज़ाम कि उस जमाने में दुनिया के किसी भी शहर में इस तरह का निज़ाम गंदे पानी को निकालने का नहीं था। और इसकी सूरत ये थी कि हर घर से नालियां गंदे पानी को निकालने के लिए बनाई जाती थी। ये नालियां आकर जो बड़ी सड़क थी उसकी नाली में मिल जाती थी और वो नाली फिर आगे जाकर जो दरिया था उसमें बह जाती थी, तो पानी से निकासी इस तौर पर हो जाती थी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये जो नालियां थी ये ढकी रहती थी, कवर्ड ड्रेन्स थी। ईंट के जरिए इन नालियों को ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि एक तो सफाई का भी नज़म रहे, दूसरे ये कि बाहर से सड़क पर जो कूड़ा था या जो कचरा था वो नालियों में बहकर उनके पानी के बहाव को रोके नहीं, नाली का पानी शहर की गलियों में या सड़कों पर न बहे। एक और दिलचस्प बात आप देखेंगे कि नालियों में जो नालियां बहती थी उनमें थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे चेम्बर्स या सोक पिट्स बनाए गए थे, ऐसे गड्ढे बनाए गए थे जहां जो और चीजें पानी के साथ बहती थी, जो कीचड़ था, जो मड था, वो आकर उस सोक पिट में गिर जाता था, पानी ऊपर से बहता हुआ आगे चला जाता था और फिर इस सोक पिट की मुस्तकिल तौर पर सफाई की जाती थी और उससे पानी का बहाव भी सही रहता था, पानी के सड़क पर फैलने की गुंजाइश भी नहीं रहती थी और आमतौर पर जो एक हाइजीन था, जो एक हिफ्ज़ान सेहत के उसूल थे, उनको भी बरकरार रखा जाता था। तो ये बहुत ही रिमार्केबल बात है इस तहजीब की और इसकी बिना पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बल्दिया या कोई ऐसा म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन था जो शहर की देख रेख करता था, हिफाजत और सफाई का काम देखता था। फिर एक और जो दिलचस्प बात है इस तहजीब के सिलसिले में, वो यहाँ के कुएं हैं, वेल्स। चूंकि ये मकाम दरिया के नजदीक था तो जेर जमीन जो पानी के वसाइल थे, जो सब सॉइल वाटर था, उसकी कमी नहीं थी और जगह जगह पर कुएं शहर में बनाए जाते थे। दोनों तरह के कुएं थे, जो ज्यादा बेहतर तौर पर रहने वाले लोग थे, आप कह सकते हैं जो ज्यादा दौलतमंद लोग थे, जो मुतमव्वल तबका था, वहां तो घरों के अंदर कुएं होते थे। इसके अलावा सड़कों पर भी कुएं बनाए जाते थे, कुएं खोदे जाते थे
تاکہ وہاں سے عام لوگوں کو بھی پانی کا نظم ہو سکے۔ تو شہر میں پانی کی سپلائی، پانی کا نظم مناسب طور پر ہو سکے اور پانی کی کمی کا سامنا شہری آبادی کو نہ کرنا پڑے، یہ ایک بہت ہی اہم بات تھی۔ اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی میونسپل آرگنائزیشن یا کوئی بلدیاتی نظام یہاں رہا ہوگا۔ اب کنویں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ نے شاید پڑھی ہوگی۔ موہنجو داڑو میں ایک بہت بڑے کنویں کے آثار ملے ہیں جس کو ہم لوگ رنگ ویل کا نام دیتے ہیں۔ رنگ ویل یہ تھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے رنگز ہوتے ہیں، حلقے ہوتے ہیں، اس طرح سے اینٹ کو سجا کر کے اس کو ارینج کر کے کئی لیئرز میں رفتہ رفتہ سطح سے لے کر پانی کی سطح تک، زمین کی سطح سے پانی کی سطح تک کنویں کو اینٹوں سے مضبوط کر دیا جاتا تھا، اینٹوں سے بنا دیا جاتا تھا تاکہ کنویں مضبوط بھی رہیں اور پانی کا بھی رساؤ نہ ہو۔ آپ اگر تصویریں دیکھیں گے کبھی موہنجو داڑو کے شہر کی، تو پرانی تصویروں میں آپ کو ایک بہت اونچی سی چمنی نما عمارت یا چمنی نما ایک ساخت آپ کو نظر آئے گی۔ اب اس کو کنزرویشن کی وجہ سے بھر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کا جو سطح ہے وہ ابھی بھی نظر آتا ہے، اور جو نئی تصویریں آپ دیکھیں گے اس میں وہ اوپر کا حصہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ کافی بڑے سرکمفرنس کا کنواں تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا مصرف پبلک ویل کے طور پر ہی رہا ہوگا۔ تو اس کا ایک بہت ہی کلیئر ایویڈنس ہمیں اس رنگ ویل کی شکل میں ملتا ہے، اور موہنجو داڑو کی جو آثار قدیمہ ہیں ان میں اس رنگ ویل کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آخری بات جو اسی سلسلے میں آپ سے ہم کہنا چاہیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ پھر موہنجو داڑو میں ٹوائلٹس، پریوی یا خلوت کا بہت بہتر نظم تھا۔ تقریباً ہر گھر میں ٹوائلٹس ہوتے تھے، پبلک ٹوائلٹس بھی تھے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہر میں حفظان صحت کے اصولوں پر کتنا دھیان دیا جاتا تھا، گندگی کو ایک طرح سے مناسب مینج کرنے کے لیے مناسب مینجمنٹ ڈسپوز کا وہ بہت اچھے پیمانے پر تھا۔ اور آج بھی ہم لوگ ان خصوصیتوں کو ایک اچھے شہر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وہ خصوصیتیں اپنی ابتدائی شکل میں ہڑپا تہذیب کے ان شہروں میں موجود تھیں، اور ان کے جو بالکل واضح آثار ہیں، جو بہت کلیئر ایویڈنسز ہیں، وہ موہنجو داڑو کے شہر سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم لوگ کچھ بڑی بلڈنگز کے بارے میں، کچھ جو اہم عمارتیں ہیں، جو مونومنٹس ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پر آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ دو تین ایسے بلڈنگز ہیں، دو تین ایسی عمارتیں ہیں جن کے آثار ملے ہیں، اور ان سے ہڑپا کی تہذیب کی بہت ساری خصوصیتوں کے بارے میں ہمیں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اور یہی نہیں، ہم یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ کس درجے کا وہاں کا انتظامی نظام رہا ہوگا، اور پھر اس سماج کی جو شکل تھی، سماج کی جو تشکیل تھی، وہ کس طور پر ہوئی تھی۔ آئیے ہم لوگ ایسے کچھ عمارتوں کو اب دیکھیں۔ آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، یہ ہڑپا سے لی گئی ہے، اور یہ گریٹ گرینری یا اناج کا ایک بہت بڑا گودام تھا۔ آپ اگر دیکھیں گے غور سے تو اس میں آپ کو کمروں کی شکل لگے گی۔ دیواروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ دیواریں کمروں کی دیواریں تھیں، اور ان کے بیچ ایسے کمرے تھے، ایسے چیمبرز تھے جس میں اناج کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اب اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بہت واضح ہے کہ کسی بھی تہذیب کے لیے بنیاد زراعت ہی ہوتی ہے۔ اگر کھانے کا انتظام نہ ہو تو کوئی تہذیب نہیں رہ سکتی۔ لیکن زراعت سے جو ریسورسز ملتے ہیں، جو وسائل حاصل ہوتے ہیں، ان کو جب ہم
صحیح طرح سے مینج کر پاتے ہیں، جب ان کا ہم پراپر اپروپریشن اور یوٹیلائزیشن کر پاتے ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کا مصرف لے سکتے ہیں، تبھی ایک تہذیب ابھرتی ہے۔ تو ہڑپا کے آس پاس، اور یہ بھی آپ کو ہم کہیں کہ موہنجو داڑو میں بھی ایسے گرینری کے آثار ملے ہیں، مگر وہ اتنے بہتر شکل میں وہ آثار نہیں جو کہ ہڑپا میں ہیں۔ اب اس گرینری سے یہ اندازہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ آس پاس کے علاقے میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو ایگریکلچرل ورک ہوتا تھا، اور اس سے جو لگان کے طور پر، محصول کے طور پر، ٹیکس کے طور پر اناج حاصل ہوتا تھا، وہ شہروں میں آتا تھا۔ کچھ اس میں تجارت کے لیے بھی مصرف میں آتا تھا، اور کچھ اس میں اسٹور کر کے رکھا جاتا تھا، جمع کر کے رکھا جاتا تھا، تاکہ کسی طرح کی اگر کوئی ہنگامی صورت ہو، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو، تو اس کا مصرف لیا جا سکے۔ تو اگر کھیتی بڑے پیمانے پر ہوگی تبھی آپ کے پاس سرپلس ہوگا، تبھی آپ ٹیکس کی صورت میں زیادہ اناج حاصل کر سکیں گے، اور اسی سے آپ پھر تجارت کرنے کے بعد بھی بچے ہوئے اناج کو اس کا ذخیرہ بنا سکیں گے، اس کا اسٹوریج کر سکیں گے۔ تو ایک پراسپرس ایگریکلچر، ایک بہت ہی ترقی یافتہ صورتحال زراعت کی، اور پھر ایک انتظامی صورت کی جو ان وسائل پر اپنا قبضہ رکھتا ہو، ان کا استعمال کر سکتا ہو، ان باتوں کو ہم لوگ اس گرینری یا اس اناج کے گودام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم لوگ آگے ان چیزوں کا قیاس کر سکتے ہیں۔ ایک اور امیج آپ کے سامنے اب ہم رکھ رہے ہیں، یہ موہنجو داڑو سے ہے۔ یہ جو امیج ہے اس کو گریٹ باتھ یا حمام کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر یہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ حمام یا گریٹ باتھ جو موہنجو داڑو میں تھا، آپ اس کی بناوٹ ابھی اگر دیکھیں گے، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بہتر صورت تھی اس وقت میں لوگوں کے فن تعمیر کی، جو ان کا آرکیٹیکچر تھا اس کی کتنی بہتر صورت تھی۔ آپ دیکھیں گے جو نیچے کی سطح ہے، اس پہ جو اینٹیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ واٹر پروف ہے۔ ایک طرف سے نالیوں سے اس میں پانی لایا جاتا ہے اس حمام میں، جو بڑا پونڈ ہے، اور دوسری طرف سے وہ پانی پھر نکل جاتا ہے۔ کنارے میں آپ دیکھیے گا کچھ اونچے چبوترے جیسے ہیں، ایک لگاتار صورت میں۔ لوگوں کے آسانی کے لیے یہ پوری تصویر نہیں ہے، اور لیکن اگر آپ دیکھیے گا بالکل کنارے کی جانب، تو وہاں آپ یہ بھی غور کیجیے گا کہ کمروں کے چھوٹے چھوٹے دیواروں کے کچھ آثار ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کمرے تھے، اور لوگ غسل کرنے کے بعد کپڑا بدلنے کے لیے اور کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ اب اس طرح کا کوئی حمام اس زمانے کی تہذیب کے یا جو تہذیبیں تھیں ان کے کسی بھی شہر میں نہیں ملا ہے، اور اس بنا پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ حمام محض ایک پبلک بات نہیں تھا، صرف ایک عوامی حمام نہیں تھا، بلکہ غالباً اس کی اہمیت مذہبی بھی تھی۔ ایسا اندازہ کیا جاتا ہے کہ شاید کچھ خاص موقعوں پر مذہبی کام کے طور پر، ریلیجس ریچول کے طور پر لوگ یہاں آ کر غسل کیا کرتے تھے۔ امکان ہے، یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن امکان ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر، اور وہ موہنجو داڑو میں ہی اس طرح کا ایک حمام بنایا گیا، تو اس کی وہاں پر کوئی مقامی اہمیت ضرور رہی ہوگی۔ پبلک ویل تو یہ پبلک پونڈ تو یہ تھا ہی، عوامی حمام تو یہ تھا ہی، مگر غالباً اس کا ایک اور بھی مصرف تھا، اور اس کی کچھ مذہبی اہمیت بھی تھی، ایسا قیاس کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا سٹاڈل یا قلعہ بندی کے علاقے، یہ ہر سائٹ میں ہے تقریباً، جو بھی ڈیولپڈ سائٹس ہیں، چاہے وہ موہنجو داڑو ہو، ہڑپا ہو، دھولا ویرا ہو، راکھی گھڑی ہو، سب جگہ اس کے آثار ملے ہیں۔ اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں جو اشرافیہ تھا، جو رولنگ ایلٹ تھا، وہ رہا کرتا تھا۔
اب موہنجو-داڑو میں ایک اور دلچسپ بات پھر یہ ہے، میں آپ کو موہنجو-داڑو کے بارے میں زیادہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں کے جو آثار ہیں وہ کافی محفوظ ہیں اور ان کے بارے میں کافی کام بھی ہوا ہے. تو بہت سارے جو قیاس ہیں، بہت سارے جو نتیجے ہیں ہمارے سامنے، وہ انہی آثار کی بنیاد پر ہے، لہٰذا ان کا ذکر بار بار آئے گا. تو یہ آپ سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا بڑا ہال، ایک بہت وسیع کمرہ اس علاقے میں، سٹاڈل کے علاقے میں ملا ہے، اس کے آثار ملے ہیں، جس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ رہی ہوگی، کوئی ایسا پبلک ہال رہا ہوگا جہاں لوگ مل کر شہر کے انتظامی معاملوں کے بارے میں یا ٹیکسیشن کے معاملے میں یا جو حکومت سے جڑے ہوئے اور معاملے ہیں ان کے بارے میں مل کر غور و خوض کیا کرتے تھے اور فیصلے لیا کرتے تھے. اور اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو نظم حکومت تھا، جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا، وہ ایک ایرسٹوکریسی یا ایک اشرافیہ کی حکومت کے طور پر تھا. اور یہ جو اشرافیہ تھا، یہ جو اشرافیہ طبقہ تھا یا اشرفی طبقہ تھا، یہ جو ایرسٹوکریسی تھی وہ تجارت کرنے والے لوگوں کی تھی، تاجروں کی تھی. تو مرچنٹ ایرسٹوکریسی ہی غالباً بہت امکان یہ ہے کہ یہی اس تہذیب میں حکمراں طبقے کے طور پر تھی. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ ہڑپا کی تہذیب میں تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. اور ظاہر ہے کہ تجارت سے دولت آتی تھی، دولت حاصل ہوتی تھی، اور جس طبقے کے ہاتھ میں دولت تھی اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی تھا. تو تاجروں کا ایک الگ مقام تھا، ایک اعلیٰ مقام تھا. یہ ایلیٹ یا ایرسٹوکریسی کے لوگ تھے. تو امکان یہی ہے، بلکہ غالباً یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہی لوگوں کا حکومت پر قبضہ بھی تھا. تو ہم نے آپ کے سامنے گریٹ باتھ کے بارے میں کہا، سٹاڈل اور اس کا جو پبلک ہال ہے اس کے بارے میں کہا، گرینری کی بات کہی. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہڑپا کی گرینری، لیکن موہنجو-داڑو میں بھی ہے. اب اس کے بعد موہنجو-داڑو میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہاں مزدوروں کے محلے ہیں، ورکرز کوارٹرز، یا کبھی ان کو کچھ مورخین نے کولیز کوارٹرز کا بھی نام دیا ہے. اب یہ جو شہر کا زیری حصہ تھا اس میں بنے ہوئے تھے. اس زیری حصے میں جو لوور سٹی ہے اس میں بھی مکان دو طرح کے ہیں. ایک ایسے مکان ہیں جو بڑے ہیں، ان کا اپنا ایک لے آؤٹ ہے، بیچ کا حصہ آنگن ہے، چاروں طرف کمرے ہیں، داخل ہونے کا دروازہ ہے. ایسے کچھ مکان بھی جو دو منزلہ ہیں، ان میں جس اینٹ کا استعمال ہوا ہے وہ مضبوط اینٹ ہے، آگ میں پکی ہوئی ہے، بیکڈ برک ہے. ان بیکڈ برک کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ تر خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے، جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ مٹی بھر کر کے خالی جگہ کو پہلے اس کے بیس بنا دی جاتی، پھر اس کے اوپر عمارت بنتی ہے. تو وہاں بھی عمارت تو پکی اینٹ کی ہی بنتی تھی، لیکن اس کے بیچ میں جو ویکنٹ اسپیسز تھے ان کو بھرنے کے لیے کچی اینٹوں کا بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ تعمیر کے لیے کس چیز کا استعمال ہوتا تھا تو آپ کا جواب ہوگا پکی اینٹیں، بیک برکس. انہی کا وافر طور پر استعمال ہوا ہے، مین مٹیریل وہی ہے. تو ایک تو یہ آپ سے ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے مکان تھے نچلے حصے میں بھی شہر کے، جو زیادہ بہتر زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس بہتر وسائل تھے. دو منزلہ مکانوں کی بات ہم نے آپ سے کہی. ہر مکان میں کنواں ہے، خلوت ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی طبقے کے لوگوں کے لیے رہا ہوگا جن کی زندگی کا ایک اعلیٰ معیار تھا. اب اس کے بعد وہ حصہ آتا ہے جس کا نام آپ کے اسکرین پر ہے، ورکرز کوارٹرز کا جو حصہ ہے. یہاں پر ایک قطار کے طور پر، ایک لائن کے طور پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کمروں میں کچھ حصہ ایسا ہے جو غالباً کاریگروں کے مصرف کے لیے تھا. رہائشی حصہ بھی ہے اور وہ حصہ بھی ہے جہاں وہ اپنا کام کرتے تھے. جیسے کچھ جگہوں پر ایسا ملتا ہے ثبوت کہ بڑے مٹکے
بڑے جارز رکھے جاتے تھے. اب یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کپڑے کو رنگنے کا کام ہوتا تھا اور یہ جو واٹس تھے, یہ جو بڑے جار تھے یا جو بڑے برتن تھے, یہ اکثر ڈائرز واٹس کے طور پر کہے جاتے ہیں. یعنی ڈائی کرنے کا کام جو کرتے تھے, رنگنے کا کام جو کرتے تھے, وہ ان مٹکوں کا یا ان واٹس کا استعمال کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ ایسا تھا جہاں جو کام کرنے والے لوگ تھے, جو ورکرز تھے, جو دستکار تھے, جو آپ کہہ سکتے ہیں شلپکار تھے, آرٹیزنس تھے, ان کے رہنے کا یہ علاقہ تھا. اور ظاہر ہے کہ یہاں جگہ کم تھی, رہنے کی جگہ بھی تھی, کام کرنے کی جگہ بھی تھی, تو ایک طرح سے ایک وہ وسعت نہیں تھی, وہ اسپیس نہیں تھا جو پرائیویٹ ہومز میں یا جو ذاتی مکانات تھے ان میں ہوا کرتا تھا. اب اس کو اگر آپ دیکھیے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو معاشرہ تھا, جو سماج تھا, اس میں ایک واضح درجہ بندی تھی. ایک الگ طبقہ تھا جو دولت مند تھا, اقتدار تھا اس کے ہاتھ میں, وہ شہر کے بالائی حصے میں رہتا تھا. عام لوگ تھے جن میں کچھ جو دولت مند لوگ تھے, بہت دولت مند تو نہیں کہ اشرافیہ میں آئے, بہت دولت مند نہیں کہ اشرافیہ میں آئے, لیکن اتنے غریب بھی نہیں کہ ان کو معمولی مزدوروں کے طور پر دیکھا جائے. یہ جو لوگ تھے ان کے مکانات الگ تھے. اور پھر جو عام مزدور تھے, جو بالکل ہی نچلا طبقہ تھا معاشی اعتبار سے سماج میں, اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز تھے. تو اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ سماج میں درجہ بندی تھی. اس درجہ بندی کی بات ہم لوگ آگے بھی کریں گے. اب ایک آخری فیچر جو یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, ڈاک یارڈ یا گودی, جہازوں کو لگانے کی جگہ. لوتھل میں جو کہ سمندر کے ساحل کے قریب ہے, بالکل ساحل سمندر پر نہیں ہے, ندی سے اس سے جڑا ہے مگر قریب ہے, یہاں پر ایک بڑا اسپیس, ایک بڑی جگہ کے آثار ملے ہیں جہاں اس زمانے میں آپ جہاز تو نہیں کہہ سکتے لیکن بڑی کشتیاں, مال بردار کشتیاں جو سامان لانے لے جانے میں کام آتی تھی, ویسی بڑی کشتیاں یہاں آ کر رکتی تھی, یہاں لنگر ڈالتی تھی. اب دو طرح کی بات لوگوں نے کہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یعنی کچھ ماہرین نے, عوام کی بات نہیں کر رہے, کچھ ماہرین نے یہ کہا کہ نہیں, یہ پانی کا ریزروائر تھا, پانی کا یہ بڑا تالاب تھا جہاں پانی جمع کر کے رکھا جاتا تھا شہر میں پانی کی سپلائی کے لیے. لیکن جب بعد میں اور زیادہ تحقیق ہوئی تو یہ دیکھا گیا کہ اس کی جو مٹی تھی, جو سوئل تھی, اس میں نمک کے ریزے ملے, اور یہ نمک ظاہر ہے کہ سی واٹر کا تھا, سمندر کے پانی کا نمک تھا. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں, سمندر کا پانی بھی یہاں دریا کے راستے سے داخل ہوتا تھا, اور یہاں بھی کشتیاں آتی تھی جو سمندر سے ہو کر آتی تھی, تو ان میں بھی سمندر کے پانی کا کچھ ٹریس رہتا تھا, اور اس وجہ سے یہاں پر سالٹ کے ٹریسز ملے. اب اس گودی کی تصدیق ہو جانے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے, اور اس کے آثار اور بھی ہیں, لیکن یہاں اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہڑپا کے جو لوگ تھے ان کا بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہوتا تھا, اوورسیز ٹریڈ تھا, سمندر کے راستے سے دوسرے اس زمانے کی جو تہذیبیں تھیں ان کے ساتھ تجارتی تعلق تھا. ایک ورڈ آف کاشن یہاں پر ہم جوڑ دیں کہ لوتھل کا جو سائٹ ہے وہ وقت کے اعتبار سے اور بعد کا ہے, موہنجو-داڑو اور ہڑپا اس سے پہلے کے, لیکن تجارت کے آثار, تجارت کے شواہد بن کے وہ موہنجو-داڑو اور ہڑپا میں بھی ملتے ہیں. اور وہ شواہد کیا ہیں اس پر بھی آپ سے ہم بات کریں گے جب ہم لوگ اکانومی کے سلسلے میں بات کریں گے. تو اب آئیے ہم لوگ اکانومی کی ہی بات کریں. اکانومی یا معیشت کسی بھی تہذیب کی بنیاد ہے. جب تک آپ کے پاس مناسب معاشی وسائل نہیں ہیں, تہذیب نہ بچ سکتی ہے نہ اس کا فروغ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی دھیان میں رکھیے گا کہ شہروں کا جو آغاز ہوا اس کا ایک بتدریج دور تھا. اور تھوڑا سا پہلے کی تاریخ کی طرف آپ کو ہم پھر لے جائیں
ہم نے ایک سیشن میں آپ کے ساتھ مہر گڑھ کا ذکر کیا تھا. مہر گڑھ کا علاقہ اب پاکستان میں ہے اور یہاں پر جو نیولتھک زمانہ تھا، جو 9 ہجری عہد تھا، وہاں کی بستیوں کے آثار ملے اور وہیں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اب مستقل طور پر دیہاتوں میں رہنے لگا. تقریباً 700 دیہات اس علاقے میں ملے ہیں. 700 سائٹس ہیں جو رورل سائٹس کے طور پر ہیں. ایک زراعت کا بہت بہتر عمل وہاں ہو رہا تھا. ڈیولپڈ فارم آف ایگریکلچر وہاں پر تھا. اس زمانے کے اعتبار سے مویشی پروری ہو رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر شروع ہو گئی تھی اور انہی سے پھر رفتہ رفتہ جو دیہات تھے، جو گاؤں تھے، وہ شہروں میں بدلے. بیچ کا ایک فیز امری تہذیب کا بھی ہے جو ہڑپا تہذیب سے پہلے کا دور ہے. تو مہر گڑھ، امری کلچر، ہڑپا کلچر یہ کنٹینیوٹی میں ہے. تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ معیشت بہت اہم ہے. جب تک کہ آپ کے پاس ایک بہتر، ایک پراسپرس اکانومی نہیں ہوگی، آپ ایک تہذیب کو نہ تو بسا سکتے ہیں، نہ اس کو آگے ترقی دے سکتے ہیں. جہاں تک ہڑپا کی تہذیب کا سوال ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ جو سب سے اہم معاشی کام تھا، جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی، وہ تجارت تھی. اور جو بھی اس تہذیب کی معیشت تھی، یہاں کی جو خوشحالی تھی، اس کی بنیاد زراعت پر ہی تھی. اس کی بنیاد تجارت پر تھی. دوہرا دیں اپنی بات کو، بیچ میں ایک لفظ ہم سے غلط آ گیا تھا کہ جو تہذیب تھی اس کی معیشت تجارت پر قائم تھی، اور تجارت ہی یہاں کی سب سے اہم اکنامک ایکٹیویٹی تھی، یا یہاں کے جو معاشی نظام تھا اس میں تجارت کی بہت اہمیت تھی. اب تجارت کے لیے دونوں طریقے تھے یا دونوں راستے تھے، زمین کے راستے سے بھی اور پانی کے راستے سے بھی. تو زمینی اور آبی دونوں راستوں سے تجارت ہوتی تھی. اور اگر آپ زمینی راستوں کو دیکھیں تو افغانستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، راجستھان، یہ سارے علاقے تجارت کے اس سلسلے میں، اس نیٹ ورک میں، ٹریڈ نیٹ ورک میں شامل تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے علاقے میں تجارت کا کام ہو رہا تھا اور کہاں کہاں سے کون سی چیزیں درآمد کی جا رہی تھی اور کہاں کون سے سامان برآمد کیے جا رہے تھے. یہ ایک پہلو، اس پر ابھی اور ہم لوگ گفتگو کریں گے غالباً اگلے سیشن میں. اور پھر جو دریا اور سمندر کے راستے سے تجارت ہو رہی تھی، تو آج جو سعودی عرب کا ساحلی علاقہ ہے، جو عریبین کوسٹ ہے، وہاں اور اس سے آگے آج جو عراق کا ملک ہے، جو اس زمانے میں میسوپوٹامیہ کا علاقہ کہلاتا تھا. میسوپوٹامیہ کا نام بھی آپ جانتے ہیں اس وجہ سے پڑا کہ یہ علاقہ 2 ندیوں کے بیچ کا علاقہ تھا. ایک تھی ٹائگرس یا دجلہ، اور دوسری تھی یوفریٹیز یا فرات. تو دجلہ اور فرات ندیوں کے بیچ کا جو علاقہ تھا، یہی میسوپوٹامیہ، لینڈ بٹوین 2 ریورز کے نام سے قدیم زمانے میں جانا گیا. ابھی یہ عراق کا ملک ہے. اور یہاں جس زمانے میں ہم ہڑپا کی تہذیب کا ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہاں جو تہذیب تھی وہ سمیر کی تہذیب کہلاتی ہے. سمیرین سویلائزیشن. سمیرین سویلائزیشن بھی بہت ترقی یافتہ تہذیب تھی، اور ان کے ساتھ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کا تجارتی تعلق تھا. اور اس کا جو ثبوت ہے، اس کے لیے جو شواہد ہمیں ملے ہیں، ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ مہریں، کچھ سیلز جو ہڑپا میں بنائی جاتی تھی، ہڑپا تہذیب سے جن کا تعلق تھا، وہ سمیر کے شہر میں ملی. اور اسی طرح کچھ ایسی مصنوعات، کچھ ایسے مینوفیکچرز جو سمیر میں تھے، ان کے ثبوت وادی سندھ کے جو مراکز ہیں ان میں ملے. تو سامان کا ایک طرح سے ایکسچینج ہو رہا تھا. سامان کا یہاں سے نریات یا یہاں سے برآمد کیے جا رہے تھے سامان، وہاں سے درآمد کیے جا رہے تھے سامان. مگر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اب تک
तहजीब से सिक्के नहीं मिले, कॉइन्स नहीं है। और आप जानते हैं कि तजारत के लिए सिक्कों की जरूरत है। आप पेमेंट करने के लिए, आप जो सामान खरीदते हैं उसकी रकम अदा करने के लिए आपको पेमेंट करने के लिए सिक्का चाहिए, कॉइन चाहिए, जब कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। ऐसे किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में कोई हमें सबूत नहीं मिलता है। और कयास ये किया जाता है कि या तो ये तजारत बार्टर सिस्टम पर थी, यानी सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, कुछ सामान यहां से गया और बदले में वहां से कुछ सामान आ गया, एक सूरत ये थी। और एक कयास ये भी है कि जो मोहरें थी उनका जिक्र हम आपके साथ बाद में करेंगे। कुछ मोहरें जो हमें हड़प्पा की तहजीब से हासिल हुई है, जो हमें मिली हैं, उन मोहरों का भी गालिबन इस्तेमाल पेमेंट के सिलसिले में होता था। इसके बारे में तस्दीक करना मुश्किल है, लेकिन सील्स का सही मानों में क्या मसरफ था इसके बारे में हमें बहुत तफसील से इल्म नहीं है, माहिरीन को बहुत तफसील से इल्म नहीं है। कई तरह के कयास हैं और एक कयास ये भी है कि गालिबन इनका इस्तेमाल भी एक्सचेंज मीडियम के तौर पर होता होगा। बहुत सारी सील्स ऐसी थी जो किसी खास ताजिर या किसी खास ट्रेडर के पास होती थी और उससे एक्सचेंज का भी काम गालिबन लिया जाता था। लेकिन सील्स का मामला अलग है और उस पर हम लोग फिर तफसील से भी बात करेंगे। तो आज अगर हम दो तीन बातों को जो आपसे हमने अभी तक कही उनको अगर हम लोग उसका खुलासा कर लें तो हड़प्पा की तहजीब हिंदुस्तान की वो पहली तहजीब थी जिसे हम एक शहरी तहजीब कह सकते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन। और इसका बहुत वसी इलाका था, तकरीबन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। आज के एतबार से 3 मुल्कों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सा। इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद थी। इसके जो मराकज़ थे वो तकरीबन 1500 थे, 500 के करीब पाकिस्तान में और 1000 के करीब हिंदुस्तान में। तो अपने वक्त की जो और भी तहजीबें थीं उनके मुकाबले में ये बहुत ही तरक्की याफ्ता तहजीब थी। और इसकी तरक्की का जो सबसे बड़ा सबूत है, जो सबसे बड़ा एविडेंस है, वो इसकी शहरी मंसूबाबंदी है। इस तौर पर दूसरे तहजीबों में मुनज़्ज़म अंदाज से शहर नहीं बसाए गए थे और शहरों के साथ साथ जो यहाँ पानी का नज़्म था, पानी को हासिल करने का या पानी की सप्लाई का, पानी की आपूर्ति का, और दूसरी तरफ उस पानी की निकासी का। तो वाटर रिसोर्सेज का जितना अच्छा मैनेजमेंट इंडस वैली में या हड़प्पा की तहजीब में हम देखते हैं, उस अंदाज पर वाटर मैनेजमेंट, चाहे वो वाटर सप्लाई हो या वो ड्रेनेज हो, उस दौर में किसी भी दूसरी तहजीब में हमें नहीं मिलता है। मॉन्यूमेंट्स या इमारत और तहजीबों में भी है, बाज हड़प्पा तहजीब से ज्यादा मुतासिर करने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जो मॉन्यूमेंट्स यहाँ हैं उनमें सबसे अहम हम मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ को कह सकते हैं। और ये जो हमाम है इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए तो था ही, एक पब्लिक वेल के तौर पर था ही, मगर यहाँ एक बात हम आपको और कॉशन कर दें कि इसका जो महल वक़ू है, इसका जो लोकेशन है, आप उसे जहन में रखिए, ये सिटाडेल के एरिया में। तो जब आम लोग की बात हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे के हिस्से में शहर के रहने वाले लोग थे वो आम लोग भी यहाँ तक आते थे। ये जो एक बड़ा तबका था, ऊंचा तबका था, उसके ही इस्तेमाल में रहा होगा, लेकिन इस मानने का ये आम लोगों के लिए था कि ये पब्लिक पर्पस के लिए था, ये किसी इंडिविजुअल या किसी एक फैमिली की मिल्कियत नहीं था। तो ये इसकी एक अहमियत है। तो ये कुछ बातें थी जिनका जिक्र अभी आपसे हमने किया, कुछ इसकी तफसील भी आपको बताई। आखिर में हमने इसकी एक तलखीस आपके सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं कि इन नुकात को, इन पॉइंट्स को आपने तवज्जो से सुना होगा। आप इससे कुछ बुनियादी एक समझ, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने इस मौजू के सिलसिले में मिली होगी। आगे फिर गुफ्तगू जारी रहेगी।